ہم تو نبی نہیں ہیں، ہمارے اور بھی بہت سے کام ہیں، دنیا کی مصروفیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک غیر نبی کی نصیحتوں کا قرآن میں ذکر کر کے یہ بتانا مقصود لگتا ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ و نبی نہ بھی ہو، اگر دین پر عمل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکمت عطا فرمائی تھی، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ انشکر للہ، یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تو غنی اور تعریف کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا جب تذکرہ کیا تو سب سے پہلی نصیحت توحید باری تعالیٰ اور شرک کی نفی اور انکار سے متعلق بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کو سب سے پہلے اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے، اور عقیدے میں بھی سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت لقمان حکیم نے یہیں سے اپنی نصیحتوں کا آغاز کیا ہے۔ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو پہلی نصیحت یہ تھی۔ یہ نصیحت بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا تذکرہ کیا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکیدی حکم دیا ہے۔ اور ضمناً یہاں والدین میں سے والدہ کا بطور خاص تذکرہ کیا، اس لیے کہ حسن سلوک میں والدہ کا حق زیادہ ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے تکلیف در تکلیف پر۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 سال کے اندر اندر بچے کی فیڈنگ جو ہے بند کر دی جائے گی، اور میکسیمم مدت سکلنگ کی 2 سال ہے۔ 2 سال سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ فی عامین، یہ فصالہ فی عامین، یہ بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہاں 2 سال سے مراد قمری 2 سال ہے، تو اس طرح دنوں کی جو تعداد بنے گی وہ 710 دن بنیں گے، یعنی 2 سال قمری 710 دن میکسیمم مدت ہے سکلیں کی۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور یہ جو تاکیدی حکم کی بات آئی تھی وہ کیا تھا؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، یہ کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ تو مخلوق میں سے سب سے پہلے جس کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ انسان کے والدین ہیں، اور خالق کا بھی شکر ادا کرنا ہے اس لیے کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، اور والدین کا شکر اس لیے کہ وہ ہمارے پیدا ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے شرک سے منع کرتے ہوئے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات بھی کی ہے، جیسے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اعلیٰ حضل کے قرآن مجید کے 7 مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اور یہ اسلوب اختیار کیے ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے اور ہمارے والدین
ہمارے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو جہاں اصل خالق کا شکر ادا کرنا ہے، وہاں جو سبب اور ذریعہ ہے ان کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اور ویسے بھی عمومی قاعدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ گویا کہ لوگوں کا شکر ادا کرنا آسان ہے، اس لیے کہ لوگوں کے آپ پر کتنے احسانات ہوں گے، 2 4 10 20 100، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو احسانات ہی بے شمار ہیں۔ بلکہ شکر کی توفیق دینا یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو ایک شخص جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے اس احسان کا تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو انسان تو اللہ کے احسانات کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اگر ایک ناممکن کام انسان جو کر ہی نہیں سکتا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بندوں کا شکر ادا کریں، جو کر سکتا ہے اگر وہ نہیں کرتا تو جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اور یہ شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، زبان سے اقرار کیا جائے، اظہار کیا جائے، اور جتنی بھی یہ دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، اذکار ہیں، ان سب میں زبان کے ذریعے سے اللہ کے انعامات کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے ثبوت دے کہ واقعتاً وہ شکر گزار بندہ ہے۔ اس عملی شکر کا قرآن نے یوں بھی ذکر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود شکر والے کام کرو یا شکر میں نیک کام کرو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں۔ تو یہ عملی شکر ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عملی شکر ادا کیا ہے اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام اتنی زیادہ رات کو عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اتنی مشقت اور محنت کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ تو گویا کہ شکر گزاری کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مشقت کر رہے تھے۔ تو یہ عملی شکر ہے۔ تو بہرکیف یہاں یہ فرمایا گیا کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹنا ہے، یعنی اگر شکر ادا نہ کیا تو اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے نا، اور اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بیان فرمائی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ پر آپ کے والدین دباؤ ڈالیں کہ آپ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرو۔ آپ کے پاس علم نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے جس نے بھی شرک کرنا ہوتا ہے وہ دلیل بناتا ہے، دلیل ہوتی نہیں، جبکہ اللہ کی توحید کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ انسان کے جسم کے اندر بھی بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اور اس پوری کائنات میں اللہ کی توحید کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جس کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کیا، ما انزل اللہ بہا من سلطان۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین جن کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے، جن کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے، اگر وہ آپ کو کسی غلط کام کا حکم دیں تو اس میں یہ ہے کہ فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہ کرو۔ اور حدیث میں قاعدہ یہ ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ تو
اگر والدین کسی غلط کام کا حکم دے رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ اگر والدین کی بات غلط نہ ہو تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ آپ ان کی غلط کاموں میں اطاعت نہ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کاموں میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یعنی والدین اگر شرک پر ابھار رہے ہیں یا اکسا رہے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں، تو پھر بھی دنیاوی طور پر ان کے جو حقوق ہیں بحیثیت والدین کے، وہ باقی رہیں گے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اس میں ایک ساتھ چیز بیان کر دی قاعدے کے طور پر کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص بھی میری طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اس کے راستے کی پیروی کرو۔ یعنی جس کی بات درست ہوگی اس کی اتباع اور پیروی کرو۔ پھر یہ کہا کہ تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا اعمال کرتے رہے ہو۔ اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے۔ یعنی اگر غلط کرو گے تو ظاہر ہے اس میں وارننگ ہے، اور اگر اللہ کی ہدایات کی پیروی کرو گے تو اس میں ظاہر ہے پھر خوشخبری کا پہلو ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی نصیحتوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کر دیا، جس کا ایک مقصد یہ بھی ہے۔ ایک مقصد تو وہ تھا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ پیدا کرنے والا ہے اور والدین انسان کے پیدا ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو اس لیے یہ ربط اور لنک ہے کہ یہاں والدین کا ذکر کیا گیا حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان میں۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کو ذکر فرمایا اور اس میں پہلی نصیحت یہ ذکر فرمائی کہ شرک نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ والدین کے عظیم مقام و مرتبے کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر وہ بھی شرک پر آپ کو اکسائیں تو ان کی بات بھی نہ مانو۔ مطلب یہ کہ جن کا اتنا بڑا مقام ہے وہ بھی اگر شرک کرنے پر اکسائیں گے تو آپ ان کی بات نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے بھی یہاں پر حضرت لقمان کی نصیحتوں کے درمیان والدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کی ایک اور نصیحت کا ذکر کیا، اور بعض اہل علم کے نزدیک وہ پہلی نصیحت کا ہی حصہ ہے۔ وہ اس طرح کہ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز یعنی نیکی یا بدی یا کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، یعنی بالکل معمولی ہو، انتہائی کم وزن ہو، انتہائی چھوٹی ہو، اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ بہت باریک دیکھنے والا ہے، مکمل خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس نصیحت کو حضرت لقمان کی دوسری نصیحت کاؤنٹ کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پہلی نصیحت کا ہی حصہ قرار دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اللہ ہی کی صفت ہے کہ دور و نزدیک سے اللہ تعالیٰ برابر دیکھتا ہے، اور کوئی بھی چیز اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ دور و نزدیک سے ایک ہی جیسے انداز میں دیکھتا اور سنتا ہو۔ اس لیے عقیدے کتابوں میں ہمارے حنفی علماء نے یہ بات کہی ہے، من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر،
جو شخص یہ کہے کہ بزرگوں کی روحیں حاضر ہوتی ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہیں اور ہمارے حالات سے باخبر ہیں، وہ شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ دور و نزدیک سے برابر دیکھنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ اگر صفات میں کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے گا تو یہ بھی اسی طریقے سے شرک ہے جس طریقے سے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ تو اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی اس نصیحت کا تذکرہ فرمایا۔ تو پہلی نصیحت کا حصہ قرار دیا جائے یا الگ نصیحت کا حصہ قرار دیا جائے، پیغام یہ ہے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ ہمہ وقت آپ اللہ کی نظر میں ہیں، یعنی کہیں بھی ہوں، آپ جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، کیمرہ لگا ہو نہ لگا ہو، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، ہر حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیغام بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دے دیا یا بنیہ کے الفاظ سے۔ پہلی بار بھی یا بنیہ فرمایا یعنی یا پیارے بیٹے، دوسری بار بھی فرمایا یا بنیہ پیارے بیٹے، اور تیسری بار بھی فرمایا یا بنیہ اے پیارے بیٹے، یعنی بار بار وہ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی طرف بلا رہا ہو، دین کی دعوت دے رہا ہو، اس سے چاہیے کہ وہ یہ ظاہر کرے کہ وہ جس کو دعوت دے رہا ہے وہ اس کے ساتھ مخلص ہے، وہ اس کے ساتھ خیر خواہ ہے، وہ اس کی بہتری چاہتا ہے، اس لیے بار بار وہ یا بنیہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی 3 نصیحتوں کا ذکر فرمایا یا بنیہ اے پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ تو یہ توحید اور عقیدے کے بعد سب سے پہلی چیز جو مسلمان والدین کو اپنی اولاد کو بتانی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کی پابندی کروائیں۔ حضرت لقمان چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمانوں میں بھی نماز کا تصور موجود تھا، یعنی نماز جیسی عبادت پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، آج سے 3600 سال پہلے، آج سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ تو یہ اپنے لیے بھی دعا کرنا اور اپنی اولاد کے لیے بھی نماز کی فکر کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملتا ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ تو اللہ حضل قیاس حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، الصلاۃ تأمرک نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، یا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کر سکیں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ نماز اپنی جگہ پر اور باقی کام اپنی جگہ پر، حالانکہ یہ غلط موقف ہے، اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو یہاں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ پہلی شریعتوں میں نماز تھی، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ نمازوں کی تعداد، اوقات، طریقہ کار یہ مختلف شریعتوں میں مختلف رہا۔ ہماری اپنی شریعت میں پہلے 2 نمازیں تھیں اور پھر معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئی۔ یہاں جو بات ایک دوسری آ رہی ہے وہ یہ کہ والد اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے رہا ہے، اور اس لیے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا۔ ایک تو پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، کہ آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں اور خود بھی اس پر ڈٹے رہیں، یعنی خود بھی اس کی پابندی کریں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سِنِينَ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، 10 سال کے ہو کے اگر نماز نہ پڑھیں تو ان پر تعدیب کرو، یعنی انہیں تعدیب کرو، یعنی سختی کے ذریعے سے ان کو نماز کی پابندی کرواؤ۔ تو حالانکہ 10 سال کے بچے پر عام طور پر نماز فرض نہیں ہوتی، مقصد یہ ہے کہ نماز کی عادت ڈالی جائے
تاکہ بڑے ہو کر ان کے لیے نماز پڑھنا مشکل نہ ہو۔ تو آیت نمبر 17 میں جو پہلی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ فارمیلٹی پوری کرو یا ٹوٹل پورا کر دیا یا کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، یا یہ کہ 1 مہینہ پڑھ لی اور اس کے بعد 11 مہینہ نہ پڑھی جیسے رمضان المبارک میں اکثر لوگ کرتے ہیں، یا یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور باقی چھوڑ دی، یا 3 پڑھ لی اور 2 رہنے دی، اس طرح 2 پڑھ لی تو 3 رہ گئی، 4 پڑھ لی تو 1 رہ گئی، 1 پڑھ لی تو 4 رہ گئی۔ یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ یہ ہے کہ تمام نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ اس لیے نمازیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیوں کی صفات کے بارے میں، جو صحیح معنوں میں مصلین ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، فرمایا کہ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ صرف 1 مہینے کی نماز نہیں ہے، ساری زندگی نماز ادا کرنا ہے۔ اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو جائے، یعنی آخر دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تو سیرت میں یہ بات موجود ہے کہ آخری ایام میں جب آپ کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتے تھے، 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے آپ مسجد میں آئے تھے، اور اس کیفیت میں بھی آپ نماز کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو اس میں پیغام یہ تھا، بلکہ آخری نصیحت بھی نبی علیہ السلام کی یہی ہے کہ لوگوں الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے لونڈی غلاموں کا خیال کرنا۔ تو امت کو آخری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی اس میں نماز جیسی نصیحت موجود ہے۔ تو ہمیشگی کرنا نماز کے اوپر، یہ ہے اصل یہاں پر پیغام۔ دوسری بات بیان فرمائی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ تو یہ بھی ایک دینی فریضہ ہے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، تو ظاہر ہے یہ موقف بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ اگر لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو برائی پھیلتی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ، مَن رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، کہ جو شخص بھی کوئی غلط کام دیکھے، کوئی برائی دیکھے، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، یعنی اپنی قوت سے روک دے۔ اور اگر یہ استطاعت نہیں ہے فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو اپنے دل کے ساتھ، یعنی دل سے برے کام کے خلاف نفرت قائم رکھے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایک کمزور ترین ایمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم نیکی کا حکم دیتے رہو گے، برائی سے روکتے رہو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے۔ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے، وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تو تمہاری دعا پھر قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے عذابوں سے بچنے کے لیے اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ جو لوگ برائی سے نہیں روکتے تھے، جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو وہ لوگ بھی عذاب کا شکار ہو جاتے تھے۔ اور پھر اس میں یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہم نہیں کرتے تھے، جیسے کہ اصحاب السبت ہفتے والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ وہ برائی سے نہیں روکتے تھے، تو جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی اس میں گرفتار ہوئے۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ بات فرمائی کہ نیکی کو حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اسی آیت کریمہ میں تیسری بات انہوں نے یہ بیان فرمائی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے اس پر آپ صبر کریں، یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے۔ تو اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ جو شخص بھی امر بالمعروف اور نہی المنکر کا کام کرے گا، برائی سے روکے گا اور نیکی کا حکم دے گا، تو اس پر پھر مشکلات آئیں گی۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ پھر وہ یو ٹرن لے لے
یعنی کام چھوڑ دے اور کہے جی میں نے تو بہت دفعہ کہہ لیا ہے، سمجھا لیا ہے، بس دفعہ مارو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی اپنی امت کو، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، فلا تبتئس۔ تو اس لیے ہم تو بہت جلد جو ہے وہ حوصلہ ہار دیتے ہیں کہ بس جی 1 دفعہ کہا ہے، 2 دفعہ کہا ہے، 10 دفعہ کہا ہے، بس جی رہنے دو۔ تو حالانکہ ہمارا ہر دفعہ کا کہنا نیکی ہے، لہٰذا ہمیں نیکی کا حکم دیتے رہنا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک ڈیوٹی ہے، خاص کر وہ لوگ جن کے پاس اختیار ہو، اقتدار ہو، طاقت ہو، اور اس لیے فرمایا کہ جن لوگوں کو ہم اقتدار دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، وہ نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور نماز کی پابندی کریں۔ بلکہ قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ اصل میں صحیح منہج ہے۔ لیکن ایک شخص کام بھی صحیح کر رہا ہو، اس کے باوجود لوگوں کی باتیں اس کو سننا پڑ رہی ہوں، اور اس کے باوجود وہ کام کیے جائے، تو یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے حوصلے والے کاموں میں سے ہے، یعنی باہمت لوگ ہی یہ کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، آپ اپنے چہرے کو لوگوں سے اس انداز سے ٹرن نہ کریں کہ آپ کے اندر تکبر موجود ہو، یعنی متکبرانہ انداز میں لوگوں سے اپنے رخسار کو، اپنے چہرے کو مت پھیرو۔ جیسے بعض لوگوں کا انداز ہوتا ہے کہ چہرے سے معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ جس سے بات کر رہے ہیں اس سے نفرت کر رہے ہیں، یہ کہ بات اس سے کر رہے ہیں، منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے، تو یہ بھی مہذب انداز نہیں ہے۔ یا یہ کہ نفرت کے ساتھ کسی سے چہرہ دوسری طرف کر لیا جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہاں لفظ استعمال ہوا ہے تو ساعر، جس کا روٹ ہے سعر، اور مفسرین کہتے ہیں کہ سار اصل میں صاد عین را سعر، یہ ایک بیماری ہے جو اونٹ کے سر یا گردن میں لگتی ہے، جس سے اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ اب وہ اپنی گردن کو رائٹ یا لیفٹ ٹرن نہیں کر سکتا۔ تو یہ اکڑی ہوئی گردن ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی گردن میں سریا ہے یا اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ متکبر آدمی ہے، اس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کی تباہی اور بربادی کے لیے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ تو اس لیے جو مومن ہے، جو مسلم ہے، اس سے نفرت کا اظہار کرنا اور اس سے حقیر جاننا درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کے کسی غلط عمل سے نفرت ہو سکتی ہے، اس کے غلط عمل پر کرٹیسزم ہو سکتا ہے، تنقید ہو سکتی ہے، لیکن مومن سے حقارت اور نفرت کا انداز اختیار کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس لیے تکبر کے ساتھ اپنے چہرے کو دوسروں سے پھیرنا یہ منع ہے، اور یہی بات لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ لوگوں کے خلاف اپنے چہرے کو ٹرن نہ کرو۔ تو یہ جو تکبر کی بات ہم کر رہے ہیں، حدیث پاک میں اتنی بڑی وعید ہے اس کام کے بارے میں، فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جب تک یہ تکبر نکل نہیں جاتا آدمی جنت کا حقدار نہیں بنتا۔ اس لیے کہ یہ کیفیت نکال دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو پھر ایک شخص جو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے کہ کبریائی اور بڑائی، اللہ اکبر، سب بڑا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ بندے کے تو عاجزی ہی لائق ہے، انکساری ہونی چاہیے، بندگی کا اظہار بندہ کرے، عاجزی اور انکساری کا، عبدیت کا اظہار کرے، تو یہ ہے بندے کے شایان شان۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر ایسے شخص کو جو شیخی خور ہو اور فخر کرنے والا ہو، اترانے والا ہو، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی مختال جو اپنے ہی
آپ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اس کا اظہار دوسروں پر کر رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ معیوب ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اکڑ کر زمین پر نہ چلو۔ اللہ کے بندوں کا وصف یہی ہے کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ بڑے وقار اور نرمی اور عاجزی کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکیں گے اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکیں گے۔ تو جب انسان اکڑ کر چلنے سے بڑا نہیں ہو جاتا یا زمین اسے پھٹ نہیں جاتی تو پھر وہ اپنے اندر جو اس کی کیفیت ہے اسی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے شاید کمینگی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو بے جانہ ہوگا کہ انسان اپنی ہی گندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ نہ تو اس سے زمین پھٹتی ہے اور نہ آدمی پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ رو اختیار کرو، یعنی نہ تو آدمی اس طریقے سے چلے کہ جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ اکڑ کے چل رہا ہے، اور نہ اس انداز میں چل رہا ہو کہ جیسے کوئی بیمار شخص ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام تو اس انداز سے چلتے تھے جیسے کوئی شخص ڈھلان کی طرف اتر رہا ہوتا ہے، یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ۔ تو یہ ایک انداز ہے بندگی کا۔ البتہ ایک بات یہ ہے کہ کفار کے سامنے میدان جنگ میں اکڑ کے چلنا جائز ہے، اس لیے کہ مسلمانوں نے جو رمل کیا تھا، یعنی بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں جب ایک کندھا بھی ننگا ہوتا ہے اور آدمی اکڑ کے پہلوانوں کی طرح چل رہا ہوتا ہے تیز تیز چال کے ساتھ، تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ مسلمانوں نے کفار کے سامنے کیا تھا غالباً 7 ہجری میں، تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آج تک جاری ہے۔ حدود حرم میں کفار و مشرکین کا داخلہ ممنوع ہونے کے باوجود بھی مسلمان مرد جو ہیں وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کی چال چلتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ چال ہے جو کفار کے سامنے چلی گئی تھی اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اس لیے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب غزوہ احد میں کفار کے سامنے اکڑ کے چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کہ اللہ اس چال کو پسند نہیں فرماتے مگر ایسے موقع پر، یعنی کفار کے سامنے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کرنے کے لیے اس چال کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ چیز اہل علم نے مستثنیٰ قرار دی ہے، یعنی کفار کے سامنے میدان جنگ میں بالخصوص اکڑ کے چلنا یہ نہ صرف اس کی اجازت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل پسندیدہ ہے۔ آخری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی وہ یہ تھی کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اپنی آواز کو پست رکھو، اس لیے کہ تمام آوازوں سے ناپسند آواز گدھوں کی آواز ہے۔ یعنی اگر یہ چیخ چلا کے بولنا کوئی خوبی کی بات ہوتی تو اس خوبی کے مالک تھے گدھے، جن کی آواز سن کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم ہے، یعنی شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ تو یہ چیخ چلا کے بولنا اور یہ آوازیں کسنا دوسروں کے خلاف اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، تو یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے چیخ چلا کے بولنا۔ تو نفرت دلانے کے لیے گدھوں کی آواز کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے دوسروں کے خلاف شاؤٹنگ کرنے کو اور چیخ چلا کے بولنے کو۔ تو یہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ اخلاقی نصیحتیں بھی کی ہیں، یعنی ترتیب دیکھیں، اور مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ تربیت کا ایک سبق ہے کہ پہلے عقیدے کی فکر ہو اور اس کے بعد عبادات ہیں، نماز ہے، اس کے بعد پھر کچھ شرعی احکام ہیں،
جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں، اور اس طریقے سے صبر ہے، اور یہاں اس کے بعد پھر صبر اور اس کے بعد کچھ اخلاقی نصیحتوں کا ذکر بھی حضرت لقمان نے کیا ہے۔ تو گویا کہ جس شخص کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، جس کا یہ ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوں، جو نماز کی پابندی کرتا ہو، جو برائی سے روکتا ہو، جو نیکی کا حکم دیتا ہو، تو لازمی طور پر ایسے شخص کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ یعنی صحیح عقیدے اور عبادات کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان کے اخلاق بھی درست ہوں۔ اور آپ نے سنا تھا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یعنی جو عبادت کر رہا ہے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے یا اچھے ہونے چاہیے۔ یہ پیغام یہ ہے کہ جو عبادت کر رہا ہے تو اس کے یہ اخلاق بھی بہتر ہونے چاہیے۔ اس لیے ایک آدمی نے شکوہ کیا تھا نبی علیہ السلام سے کہ فلاں آدمی ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عنقریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ یعنی اگر وہ نماز کی پابندی کرتا رہا اور نماز کا جو پیغام ہے اس پر توجہ دیتا رہا تو بالآخر وہ چوری کو چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے نماز کا پیغام یہ ہے۔ لیکن جب پہلے آپ نے سوچ رکھا ہے کہ نماز اپنی جگہ پر اور باقی کام اپنی جگہ پر، تو پھر تو اصلاح نہیں ہو سکتی۔ تو لہٰذا یہ صحیح عقیدہ، عبادات، شرعی احکام، ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے، ان پر عمل پیرا ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کے اخلاق بہتر ہوں، انسان کے اندر صبر پیدا ہو، انسان کے اندر عاجزی پیدا ہو، انکساری پیدا ہو، اس کی چال سے بھی اس عاجزی اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے سے عاجزی اور انکساری کا تاثر جا رہا ہو، اور اس کی آواز سے عاجزی اور انکساری کا تاثر جا رہا ہو، اس لیے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے اور اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، شرعی احکام کو اہمیت دیتا ہے، تو اخلاقیات بھی اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اسے چاہیے کہ وہ اخلاقیات کو بھی اہمیت دے۔ تو یہ تھی 7-8 نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔